अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। नाज़रीन किराम, पेश खिदमत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद और हिजरत मदीना के असबाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से निकले मदीने की तरफ तो ख़बर मदीने वालों को मिल चुकी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मदीने वालों की हालत ये थी कि रोज़ सुबह को निकलते थे और मदीने की आबादी से बाहर निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया करते थे। किसी नुमाया जगह पर जाकर बैठ जाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते थे और जब धूप ज़्यादा बढ़ जाती थी तब उसके बाद ये वापस अपने घरों को आते थे। कई रोज़ ऐसे ही गुज़रे। फिर एक दिन जब ये इंतज़ार करके वापस अपने घरों को आ रहे थे, अचानक एक यहूदी ने ख़बर दी और कहा, मुसलमानों, तुम्हारे रसूल मदीने तशरीफ़ ला चुके हैं। अब हालत ये हो गई कि इस्तक़बाले रसूल के लिए लोगों की आँखें राहों में बिछ गईं और सहाबे किराम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो अपने असलहे लिए हुए हर्रा यानी मदीने के मदाफ़ात में पथरीली इलाक़ों में पथरीली ज़मीन की तरफ बढ़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दीवानावार इस्तक़बाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अमर बिन औफ़ के इलाक़े क़ुबा में ख़ेमा ज़न हो गए और वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 14 दिन क़याम पज़ीर रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खामोश नहीं बैठे रहे, बल्कि आपने वहाँ मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। अच्छा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वाले बेताब थे आपके इस्तक़बाल के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते ही फ़ौरन मदीना में दाखिल नहीं हो गए, बल्कि वहाँ से दूर एक गांव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे और मदीने के हालात का जायज़ा लेने लगे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि आप कहीं नई जगह पे जाइए तो बग़ैर मालूमात लिए हुए ऐसे ही मत चले जाइए। बहुत गलतियां होती हैं। वीज़ा मिलता है, आँख बंद करके आदमी चला जाता है और उसके बाद रोना शुरू कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के इस वाक़े से आप सबक लीजिए कि नबी पाक कभी भी कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में, किसी भी इलाक़े में या किसी भी मुल्क में, तो पहले वहाँ के बारे में पूरी मालूमात ले लीजिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने में दाखिले का इरादा फरमाया तो बनु नज्जार के जो सरकर्दा लोग थे उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला भेजा और वो अपने असलहे, अपनी तलवारें लटकाए हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। रिवायतों में आता है कि अंसारी सहाबा या मदीना के लोगों में जितने लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल का जिन्होंने शर्फ़ पाया, उनकी कुल तादाद करीब 500 के लगभग है। अच्छा, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये 500 लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार थे और मदीने में दाखिले का मंज़र कुछ ऐसा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके इंतहाई करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी सवारी पे सवार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पे तशरीफ़ रखे हुए हैं और आपके इर्द गिर्द सहाबे किराम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। 500 से ज़ायद की तादाद है और ये परवानों की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चल रहे हैं, असलहे लटकाए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं और चारों तरफ सहाबे किराम आपको घेरे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने में तशरीफ़ लाते हैं और मदीने की हालत ये होती है कि मदीने के बाशिंदगान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जा नबीउल्लाह की सदा से
पूरा मदीना जो है गूंज उठता है कि अल्लाह के रसूल आ गए हैं, और मर्द और औरत और बच्चे सब अपनी छतों पर चढ़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला मदीने में दाखिल हो रहा है और लोग अपने अपनी छतों पर हैं, बुलंद जगहों पर हैं, नुमाया मकामात पर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रहे हैं। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि चश्मदीद गवाह हैं, ये कहते हैं मदीने वालों को नबी पाक की आमद से जितनी खुशी मिली थी उतनी खुशी उन्हें कभी किसी चीज़ से नहीं मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये शर्फ़ मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर क़याम करते हैं। अब दीगर अंसार जो कि मुहाजिरीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर साथी थे, उनके लिए कुरान अंदाज़ी करते हैं, अपने घरों में जगह देते हैं, बल्कि अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। और अल्लाह पाक इस इसार और इस क़ुरबानी की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाता है, वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और वो लोग जिन्होंने इनसे पहले मदीने को ठिकाना बनाया। किसने मदीने को मुहाजिरीन से पहले ठिकाना बनाया था? अंसार ने मुहाजिरीन से पहले मदीने में रिहाइश अख्तियार की थी। अल्लाह तबारक ताला ने अंसार का बयान किया और कहा ईमान को भी दिलों में इनसे पहले बसाया था, यानी सबसे पहले उन्होंने दिलों में ईमान को बसाया और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से ये बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें कुछ भी अता करके अपने दिलों में कोई तंगी महसूस नहीं करते हैं, बल्कि ख़ुद अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं। गो कि उन्हें इस चीज़ की कितनी भी सख्त हाजत हो, और दरअसल जो भी नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वही कामयाब है, वही बामुराद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अंसार की तारीफ़ बयान करते हुए फ़रमाया था एक दफ़ा कि अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार का एक फ़र्द होता। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंसार जिस घाटी या वादी में चलें तो मैं भी उन्हीं की घाटी या वादी को अपनाऊंगा। अब देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिजरत के कुछ असबाक़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया। हमारे लिए आपकी इस हिजरत में, आपके इस अज़ीम वाक़े में बहुत सारा इबरत का सामान मौजूद है। बड़ी नसीहतें हैं, बड़े मौइज़त हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन असबाक़ पर हमें गौर करना चाहिए और इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इनके ज़रिए से ईमान को ताज़गी बख्शनी चाहिए, इसलिए कि ज़ियारत मदीना का मज़ा तब मिलेगा जब आप अपना ईमान ताज़ा रखेंगे, हिजरत के असबाक़ याद रखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो सबक हमें मिलता है हिजरत से वो ये कि अल्लाह तबारक ताला की खातिर अगर कोई चीज़ आदमी छोड़ता है तो अल्लाह तबारक ताला बदले में उससे बेहतर चीज़ दे देता है, उसके एवज़ में उससे भली चीज़ से अल्लाह ताला नवाज देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरक शैअन लिल्लाह युअव्विदहु खैरम मिन। जो भी आदमी अल्लाह पाक की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक ताला उससे बेहतर बदला उसे दे देता है। हम अल्लाह की खातिर बहुत बार बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, हिजरत का ये सबक हमें सबक देता है कि कभी भी ऐसा मौका आए कि अल्लाह की खातिर अगर कुछ छोड़ना पड़े, अल्लाह की खातिर अगर मनसब छोड़ना पड़े, अल्लाह की खातिर अगर नौकरी छोड़नी पड़े, या अल्लाह पाक की खातिर अगर आपको मुल्क और शहर छोड़ना पड़े, अल्लाह पाक की खातिर आपको अपनी अना छोड़नी पड़े, तो आप छोड़ दीजिए। अल्लाह तबारक ताला आपको बेहतरीन बदले से नवाजेगा। सहाबे कराम ने अपना घर छोड़ा था,
اپنا مال چھوڑا تھا، اپنی دکانیں چھوڑی تھیں، اپنی تجارتیں چھوڑی تھیں، بہت سارے لوگوں کی محبتیں چھوڑی تھیں، لیکن جب مدینے میں آئے تو ایسے چاہنے والے مل گئے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مہاجرین کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنے مال میں شریک کر لیا، یہاں تک کہ اپنے بیویوں کے تعلق سے بھی کہا کہ دیکھیے اگر کسی کے پاس 2 بیوی ہیں تو اپنے مہاجر ساتھی مہاجر بھائی سے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو پسند ہوں تمہیں اشارہ کرو، طلاق دیتا ہوں، عدت گزرے تم اس سے نکاح کر لینا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کسی کی خاطر اپنے بال بچوں کو چھوڑ دینا سننا تو آسان لگتا ہے، لیکن عمل کرنا کتنا مشکل ہے، کبھی آپ سنجیدگی سے غور کیجئے۔ انہوں نے بہت کچھ چھوڑا تھا لیکن بہت کچھ پایا بھی۔ اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑا تھا، دنیا ترک کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دنیا سے نواز دیا، بلکہ دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا کرم فرما ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اسے برباد نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت یا اللہ تبارک تعالیٰ کے بدلے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ سب سے بڑا بدلہ اللہ پاک کی جانب سے ہمارے لیے، ہم فقیروں اور غریبوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے بے چین دلوں کو قرار آ جاتا ہے، اور قربانی دینی اپنے محبوب کی خاطر آسان ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی نہیں دے پاتے ہیں اللہ کے لیے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ابھی رچی بسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے دین کو مقدم رکھیں اور سب سے محبوب مان لیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت سے نواز دے گا، اور یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑا بدلہ ہوگا۔ ہجرت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اسلامی سماج کی تشکیل، اسلامی سلطنت یا اسلامی ملک کی تشکیل اس کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عدالتی احکام یا عدالتی نظام، سیاسی اصول اور کاروبار جہان یا دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات، انسانوں کے مسائل، عدالتی نظام، یہ ساری چیزیں جو ہے ہجرت کی دین ہیں۔ جب مسلمان اکثریت میں آ گئے تو انہوں نے معاشرتی اصول و ضوابط بڑی حکمت کے ساتھ نافذ کیا اور لوگوں نے اسے برتا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی اور مدینے میں اسلامی سلطنت قائم نہ ہوئی ہوتی تو اسلام کا دائرہ کتنا محدود رہتا۔ اسلام کا جو ضابطہ ہے بس اخلاق اور عادات اور معاملات تک ہی محدود رہ جاتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے اسلام کو یہ موقع دیا کہ اس کے پاس ایک عظیم سلطنت ہو، اس کے پاس قوت ہو، اس کے پاس سلطہ ہو، اس کے پاس ضابطے اور نظام کی تنفیذ کے طریقے ہوں، اور اس کے پاس ایک پر اثر آواز ہو، مضبوط طاقت ہو، مضبوط فوجی نظام اور سسٹم ہو، اور ایک علم ہو جسے بلند کیا جائے، اللہ کے قوانین کو طاقت کے ذریعے سے نافذ کیا جائے، دشمنوں کی سرکشی ختم کی جائے، انہیں زیر کیا جائے، اور شریعت اسلامیہ کی پاسداری اور اسے عام کیا جائے اس کے نظام کو، تاکہ معاشرے میں، سماج میں، ملک میں چین اور سکون بڑھے، عزت کی زندگی لوگوں کو میسر آئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی سالوں میں صرف مدینے کو نہیں، مدینے کے اطراف کو نہیں، بلکہ پورے جزیرۃ العرب کو سرنگوں کر دیا، اور معاملات دھیرے دھیرے فتنے رفع ہوتے گئے، فتنے فساد مٹتے گئے، اور امن و امان عام ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے اصول اور ضابطے بیان کیے، اور تمام تر معاملات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرامین سے جوڑ دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی زیارت کرنے والے خوش نصیب بھائیوں، آپ سوچئے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہیں پڑے تھے ہجرت کے بعد جہاں آپ کے قدم پڑ رہے ہیں یا پڑنے والے ہیں، اور یہ بقعہ مبارکہ ہے، دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے، یہیں اللہ پاک کا کلام نازل ہوا، بیشتر قرآن پاک کی آیتیں یہیں نازل ہوئیں، اور یہی اسلام کا پہلا مدرسہ قائم کیا گیا اصحاب صفہ کے نام سے، یا جسے مدرسہ محمدیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کی معزز جماعت نے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ذو النورین، دیگر اور صحابہ کرام نے تربیت پائی۔ یہیں عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر طیار اور اسی طریقے سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما جیسی عظیم ہستیاں وجود میں آئیں، اور فوجی دستے بھی یہیں سے نکلے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو روند کر رکھ دیا۔ یہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کے بچوں نے تربیت پائی۔ اب آپ سوچئے کہ کتنے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے عظیم شہر کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ انتہائی قدیم ترین شہر مدینہ، جب آپ وہاں جائیں گے تو اپنی پاکیزگی اور قداست کا فیض آپ کے دلوں میں وہ ڈالے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شہر کتنا تہذیبی ہے اور عادات و تقالید کی کتنی گہرائی لیے ہوئے ہے، اور کتنی قوت تاثیر سے مالا مال ہے، جو کہ معنوی صفات کا بھی حامل ہے، جہاں سے ہر صاحب ایمان بہت تیزی سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو قرار آ جاتا ہے۔ اسی شہر کے پاک سرزمین پر اسلام کی تہذیب کا پودا اگایا گیا ہے۔ اس سے دنیا کو معتدل نظام اور بہت سارے اخلاقی ضابطے معلوم ہوئے ہیں، دنیا اس سے آشنا ہوئی ہے، اور ہر زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے کارناموں سے بہرہ ہوتے رہیں گے لوگ۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ مومنوں کے دلوں کا گہوارہ بن گیا، قیامت تک مومن اس سے اپنا دل لگائے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شہر کو بہت مقدس اور خوبصورت ترین ناموں سے بھی یاد کیا ہے، اسے بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ بہت سارے زیارت کرنے والے مدینہ منورہ کا صرف مدینہ ہی نام جانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اور ناموں سے واقف نہیں ہیں۔ آپ مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اور بھی بڑے پیارے پیارے ناموں سے جو ہے موسوم کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے مدینے کو ٹھکانہ بنایا اور اپنے دلوں میں بسایا۔ تو یہاں مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے، یہاں وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ، الدارہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہر مراد ہے۔ دیکھیے اپنا گھر، الدار، گھر میں کتنی انسیت ہے، اور گھر کی راہیں، گھر کا نام سن کر کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ قول أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کہ اللہ پاک کی زمین وسیع نہیں ہے، وہاں تم ہجرت کر جاؤ۔ اب یہاں ارض اللہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہے۔ اسی طریقے سے کما اخرجک ربک من بیتک، جیسا کہ تمہارے رب نے تمہارے گھر سے تمہیں نکالا، تو اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ من بیتک میں تمہارے گھر سے مراد مدینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ثابت ہوا مدینہ منورہ۔ ناظرین کرام، اب مدینہ سے متعلق تھوڑے سے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو وارد ہوئے ہیں انہیں بھی سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں وفات اگر کوئی پاتا ہے تو میں اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت فیہا فانی اشفع لمن مات بہا، کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں مرے تو اسے وہیں مرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں وفات پانے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میرے بس میں تو ہے نہیں کہ میں مدینے میں وفات پاؤں، کیسے؟ موت تو کسی کے ہاتھ میں یا کسی کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ جہاں چاہے وہاں مر جائے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا میرے بھائیوں اور دوستو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدینے میں وفات پانے کی خواہش دل میں رکھیے، کبھی زیارت کا موقع ملے تو مدینے کی زیارت کے لیے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیے، مدینے شہر میں جو اور دیگر اماکن ہیں ان کی زیارت وہاں پہنچنے کے بعد آپ کیجئے۔ یہ اسباب ہیں، جب آپ مدینے میں قدم رنجاں ہوں گے، وہاں کبھی جانا ہوگا، تبھی تو ممکن ہے آپ کے لیے وہاں وفات پانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہائش کی ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو دنیاوی عیش و عشرت کی دعوت دے گا، یعنی اس کے لیے اسے مدینے سے باہر نکلنے کی ترغیب دے گا، اور اسے کہے گا کہ مدینے کے علاوہ اور دیگر شہر ایسے ہیں جو بڑے رنگین ہیں، بڑے پرعیش ہیں، وہاں بلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حالانکہ اگر وہ سمجھیں تو مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، جو کوئی مدینے سے بے رغبت ہو کر وہاں سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر آدمی کو مدینے میں لا کر بسا دیتا ہے۔ خبردار، مدینہ اس بھٹی کی مانند ہے جو خراب مال کو نکال پھینکتا ہے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے یہاں سے بری چیزوں کو ویسے ہی نہ نکال پھینکے جیسے بھٹی لوہے کا زنگ نکال پھینکتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مدینے کی سختی اور اس کی گرمی جھیلنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شخص مدینے کی شدت برداشت کرتا ہے تو بروز قیامت میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا یا گواہ بن جاؤں گا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ طاعون اور دجال سے مدینے کی حفاظت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے کی سرحد پر فرشتے پہرے داری کریں گے اور یہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے ہیں، متفق علیہ۔ ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الایمان لیأرز الی المدینۃ کما تأرز الحیۃ الی جحرها، متفق علیہ۔ ایمان مدینے میں کچھ یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ کر آ کے پناہ لے لیتا ہے۔ اہل مدینہ سے برے سلوک پر وارننگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مدینہ کے خلاف یا اہل مدینہ کے خلاف سازش کرے گا تو ویسے ہی گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اہل مدینہ کو دھمکایا، خوف زدہ کیا، تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہو، اور اس کی نفل اور فرض عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جس نے اسے یا مدینہ والے کو ڈرایا اور ان دونوں کے بیچ والی چیز کو دھمکایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو کی جانب اشارہ فرمایا۔ اب ہمارا وقت یہاں پورا ہوتا ہے، انشاءاللہ مزید اور کچھ باتیں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کی جائیں گی۔ یہیں مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔